صاحب مجمع الفوائد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے اسماعیل بن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی حماقت اور ذہنی کجروی کی وجہ سے ان کے فیصلے کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کی صریح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افہام و تفہیم کے نتیجے میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، لیکن کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے 3 شخص براق بن عبداللہ، عمرو بن بکر تمیمی اور عبد الرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا۔ ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمرو بن عاص اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برق نے کہا کہ معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمرو بن تمیمی نے کہا عمرو بن عاص کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان المبارک کو، جبکہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں گے، حملہ کر کے اپنا کام کریں۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کیا کرتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برق بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہو گیا اور عمرو تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان مبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ محسوس ہو گیا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کے ایک سرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا۔ اس نے زخم کو دیکھ کر کہا کہ جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بجھایا گیا ہے۔ اس کے علاج کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے، اس صورت میں امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہ کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے پلا دی جائے۔ میرے لیے 2 بیٹے یزید اور عبداللہ کافی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت معاویہ صحت یاب ہو گئے۔ عمرو تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے 17 رمضان کی رات میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شدید تکلیف ہو گئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمرو نے ان کو عمرو بن عاص سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمرو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر اور حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ مصر کے امیر اور حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کہا میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ بن جبیب تھے۔ اس بدبخت نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اے فاسق، میں نے تو تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ بن حبیب کو قصاص میں عمرو بن تمیم کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ وہ 17 رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے
وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر اچانک ان کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کٹ کھنے کتے کو بھی مارا جائے تو اس کو مسئلہ نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم کی اس ضرب کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا اور غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو بھی جلا دیا۔